يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صدق الله العظيم. الحمدللہ آج 7ویں تراویح پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور بقیہ تراویح کو بھی اپنے فضل سے آسانی کے ساتھ مکمل فرمائے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور پر متوجہ فرمایا اور بتایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا کام کیا ہے, تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے. فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو. یعنی جس طریقے سے اللہ نے قرآن کے ذریعے سے احکامات نازل فرمائے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سنت کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے. اطاعت خداوندی بھی ہوگی اور اطاعت رسول بھی ہوگی. اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی, اس کے احکامات پہ چلا جائے گا, لیکن اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے گا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, اس سے منہ نہ پھیرنا, روگردانی نہ کرنا جبکہ تم سن بھی رہے ہو, تمہیں معلوم ہو رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تم کو سنایا جا رہا ہے, قرآن پڑھ کے تمہیں بتایا جا رہا ہے, پھر بھی تم سننے کے بعد وہاں سے روگردانی نہیں کرنا, منہ نہیں پھیرنا, منہ نہیں موڑنا. یہ آج کی صورتحال ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. آگے آیت کو سمجھنے کے بعد ابھی اور وضاحت آئے گی. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا, حالانکہ انہوں نے انسنی کر دی, انہوں نے سنا نہیں, عمل نہیں کیا سن کر کے. یہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف. ان لوگوں کے پاس قرآن کے توریت زبور انجیل پڑھی جاتی تھی اور ان کے احکامات نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے. ان کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سناتے تھے, پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا نہیں. ان کو سب کچھ کیا جاتا تھا, نظر ہمارے قلوب والعقل, ہمارے دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, معلوم نہیں ہوتا. تو فرمایا تم لوگ ان کی طریقے سے نہیں ہو جانا, تم اگر سن رہے ہو تو تم اس پر عمل کرنا. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا, حالانکہ انہوں نے انسنی کر دی, سن کر کے عمل نہیں کیا. لہٰذا مسلمانوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طریقے سے پھر جاؤ اور تم انسنی کرنا شروع کر دو. آج ہمارے پاس قرآن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, سنتیں ہیں, حدیث ہیں, سب کچھ, مگر ہم کتنا سن رہے ہیں. ابھی فرض نماز میں اسٹارٹنگ میں تکبیر اولیٰ کے وقت میں کتنے صفحے تھے؟ جمعہ کا دن تھا نا, اور رمضان مبارک کا دن ہے, کتنے صفحے تھی؟ تکبیر اولیٰ کے وقت میں کتنے صفحے تھے؟ 1.5 صفحے تھی. سنت یہ تراویح سنت ہے اور نفل نماز ہے. کتنے لوگ تھے اس میں؟ مسجد بھر گئی تھی, لیکن فرض نماز کے اندر کتنی سستی تھی. اصل کام یہ تھا کہ کم از کم فرض نماز میں تو بھیڑ ہو جاتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال, ہر طرف کی بات کر رہا ہوں, کہ فرض نماز کے اندر ہی کوتاہی اور سستی پیدا ہو گئی. جب فرض نماز کھڑی ہو رہی تھی اس وقت 1.5 صف یا 2 صف, اور پھر ہوتے سلام پھیرنے تک 4 صف اور 3 صف, اس میں اکثر لوگوں کی تکبیر اولیٰ اور پہلی دوسری رکعت چھوٹ گئی. کیسا فرض ادا کر رہے ہیں ہم لوگ؟
ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر کیا کرنا چاہیے. یہی سنانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں ان کی طرح نہیں ہو جانا سن کر کے بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہمیں روزانہ سنایا جا رہا ہے, ہر دن بتایا جا رہا ہے, انشاءاللہ کے ذریعے سے ارادہ کروایا جا رہا ہے, لیکن ہمارے اندر ٹس سے مس ہونے کو ہم تیار نہیں. کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا. کیا ہوگا؟ ان کی طریقے سے ہوگا جیسے ان پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. فرمایا دیکھو ان الشر الدواب, اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور, یہاں پر جانور کا ترجمہ نہیں ہوگا, ترجمہ جانور کا بھی ہے لیکن اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ زمین پر چلنے والے, رہنے والے, زمین پر بسنے والوں میں سب سے برے کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ فرمایا الصم البکم, وہ لوگ جو اندھے اور بہرے ہیں, گونگے اور بہرے ہیں. گونگے کا مطلب یہ ہے حق نہیں بولتے, سچ نہیں بولتے, اور بہرے کا مطلب یہ ہے کہ کان ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کو سننے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. اب جیسے جانور ہے راستے میں کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے آپ ہارن بجائیں گے تو جانور ہٹتا ہے کہ جلدی سے؟ کان ہے اس کے پاس پھر بھی نہیں ہٹتا. وہ آنکھ دیکھ رہا ہے کہ گاڑی سامنے کھڑی ہے, لائٹ جل رہی, سیڑھی ماری جا رہی, پھر بھی نہیں ہٹتا. فرمایا وہ جانور اتنا برا نہیں ہے کیونکہ جو بے عقل جانور ہے, کم عقل ہے. انسان ہو تم, تمہارے پاس عقل سلیم دی ہے, اللہ نے تمہیں عقل کی دولت سے نوازا ہے, تمہیں شرافت بخشی ہے, مگر پھر بھی اگر تم نہیں سن رہے ہو تو یاد رکھو پوری کائنات میں چلنے والوں میں تم سب سے بدترین جانور ہو, جو کان اور عقل ہونے کے باوجود بھی تمہارے اندر سمجھنے اور سوچنے اور سننے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ کافروں کو نہیں ہے, یہ خطاب ہمیں ہے, ایمان والوں کو, کیوں اوپر سے ایمان والا ہی چلا رہا معاملہ. فرمایا اللہ کے نزدیک جانوروں میں یعنی چلنے پھرنے والی چیزوں میں سب سے بری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ فرمایا وہ جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں, جو عقل نہیں رکھتے یعنی سوچتے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے, بار 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 کہہ رہا ہے. اب ایک پوسٹ پڑھی ہم نے آج, اس میں لکھا تھا کہ اذان جو ہو رہی ہے, کہ اذان تیرا معاملہ عجیب ہے, کتنا بھی زور سے اذان ہو جائے مسلمان نہیں جاگتا, لیکن کافروں کو نیند نہیں آ رہی ہے. نہیں سمجھے؟ اذان ہو رہی ہے, مسلمان نہیں جاگ رہا ہے, مگر کافروں کو نیند نہیں آ رہی, وہ سن نہیں پا رہے, ہو مسلمان ہوش میں نہیں آ رہا. اور مشرکین بت پرستوں کو اس کی وجہ سے جوش ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے ہماری. یہ تو آواز کم کر دی گئی ہے, لیکن کتنا بھی زور سے آواز لگائی جائے پھر بھی کوئی صبح اٹھ جاتا ہے نہیں آتا. یہ فرمایا دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام جانوروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہے جو کان سے سنتا ہے پھر بھی انسنی کر دیتا ہے. ہم اگر اذان سن کر کے مسجد میں نہیں آتے, بستر پر پڑے ہوئے ہیں, تو ہم کوئی وہاں پر کوئی انسان نہیں لیٹا ہوا ہے, جانور لیٹا ہوا ہے, مردار لیٹا ہوا ہے. یہ تصور کرنا تو انشاءاللہ اٹھ کر کے آ جاؤ. یہ قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو مردار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مردار میں خیر ہوتا نہیں ہے, بھلائی نہیں ہوتی ہے, تو اٹھا کے سٹنے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا اگر اس میں خیر ہوتا اللہ ان کو سنا دیتا. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی, اچھائی ہوتی, تو اللہ ان کو سنوا دے. وہ نہیں سننا چاہتے پھر بھی سنوا دیتے اس کو, اور جب وہ سن لیتے تو سننے کے بعد انشاءاللہ ضرور آتے تھے. مگر وہ ان کے اندر بھلائی نہیں ہے, خیر نہیں ہے, اس لیے اللہ سنوانا بھی نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے رہو بستر پر پڑے ہوئے مردان کی طریقے سے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتے ہیں, ان کی اطاعت کے بغیر بھی ان کو توجہ دلوا دیتے ہیں, پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں اور منہ موڑ کر کے اللہ کے سامنے سے چلے جاتے ہیں. مگر نہیں, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تب وہ جاتے ہیں باہر, مسجد میں امام سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ذمہ داروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کام ہوتا ہے مسجد کا وہ کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. سنوا کر کے اللہ ہم کو اپنے سامنے بھی کھڑا کروانا نہیں چاہتا, پسند نہیں اللہ تعالیٰ.
اسی لیے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس کی بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ دین کا جو حیات کا سبب ہے، ہمیشہ رہنے والی حیات کا سبب ہے۔ یحییکم لفظ میں نے یحییکم سمجھ لیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے عمل کا، اگر عمل کر لیے تو الحمدللہ، اگر عمل نہیں کیے تو عمل کے سامنے موجود ہے، ہم چاہ رہے ہیں عمل کرنا، پھر بھی وہ عمل میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، لہذا ابھی سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم کو انہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور آخر میں جملہ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اگر اجتماعیت کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو صرف کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا، جو لوگ نہیں روک رہے ہیں اس کو، جو لوگ اس کو ختم نہیں کر رہے، اس برائی پر آواز نہیں اٹھا رہے، ان سب کو اس گناہ میں لپیٹ دیا جائے گا۔ فرمایا جو تم میں سے ظالم ہے، خاص کر کے انہیں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ سب کو پہنچے گا، چاہے وہ شریک ہو یا نہ ہو۔ اس کے اندر آواز نہیں اٹھایا، غلط کی طرف آپ نے غلطی کو نہیں ٹوکا، اس نہ ٹوکنے کے جرم میں اس ظالموں کو ساتھ میں شمار کر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، مومن بنایا ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا جواب دیں، جو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، جس طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے ہم اس طرف لپکیں، دوڑیں، بھاگیں، چاہیں۔ اگر نہیں جا رہے ہیں تو پھر ہم کو خیال کرنا چاہیے، وہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین جانور ہے جو زمین پر چلتا ہے، یہ زمین پر انسان نہیں جانور کی شکل میں ہے، اور سب سے بدترین جانور ہے جو زمین پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سے